السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرما۔ الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا الحمدللہ۔ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے ذکر کے لیے محبوب اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے ذکر کے لیے ہم سب کو یہاں اپنے فضل و کرم سے جمع فرما۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ عبادتیں کر رہے ہیں، یعنی نماز عبادت، روزہ عبادت، معاملات عبادت، زکوٰۃ عبادت، حج عبادت، مگر جب تک یہ علم نہیں ہے اس کی علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ فرما رہے ہیں کہ علم کے بغیر عبادت کیا ہے؟ فساد میں مبتلا ہو جاتا بندہ، فساد میں مبتلا ہو جاتا۔ یعنی علم کیا ہے؟ علم کیا حاصل کرنا ہے ہم کو؟ علم حاصل کیا کرنا ہے کہ علم کیا ہے؟ یہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت، داخل اور بالغ پر جو نہ فرض ہے، فرض عین ہر ایک کو حاصل کرنا ہے۔ ایسا علم جس سے ہمیں اپنی پہچان حاصل ہو جائے، مولا کی پہچان حاصل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو جائے، مخلوق کی پہچان حاصل ہو جائے۔ تو جب یہ پہچان حاصل کر لیں گے اور جب عبادتوں کا علم حاصل کریں گے، مگر بغیر عبادت کے علم کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ عبادت کے بغیر، علم کے بغیر ہم عبادت کریں گے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، علم کے بغیر کر رہے ہیں، تو نماز سے جو فائدہ ملنا ہے وہ نہیں مل رہا، روزے سے جو فائدہ ہے وہ نہیں ملے گا، زکوٰۃ اور حج سے جو فائدہ ملنا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب ایک فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ایک فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ بندگی کا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ مخلصی کا فائدہ ہے۔ مطلب علم حاصل نہیں کرے آپ تو وہ کیا لائے گا؟ عبادت کریں گے آپ، مگر وہ عبادت میں کیا ہوگا؟ آپ کو تکبر لائے گا۔ مطلب عبادت کرنے کے بعد بھی آپ کا تکبر آ رہا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ عبادت کرنے کے بعد تکبر نکل جانا تھا، مگر کیونکہ آپ علم حاصل نہیں کرے، علم دین حاصل نہیں کرے، علم دین اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں کرے، دین کی فہم ہم حاصل نہیں کرے، اپنی پہچان حاصل نہیں کرے، تو ہم عبادت میں جب جائیں گے اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ اپنے آپ کو کچھ بہتر سمجھیں گے۔ ہم ہیں بہتر نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ رازق ہے، تو ہم علم کے بغیر عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ مثال کے طور پر علم کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، علم ہے، اس زبان پہ تو ہر کوئی بولتا، مگر دل میں سب کی اتروا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ مالک علم حاصل نہیں کرے، ہم کلمے کا علم حاصل نہیں کرے، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرے، اب یہ پہچان حاصل کر کے ہم عبادتیں کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ یا لوگوں سے معاملات کر، تو اپنے آپ کو مالک سمجھ لیتے۔ یہ علم حاصل نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ ہمیں اپنی غلط پہچان حاصل ہو جاتی، لوگوں کی غلط پہچان حاصل ہو جاتی، لوگوں کو پاس مال دیکھ کے سمجھتا رہے تو مالدار ہے، اس کو تو بہت بڑی شہرت ملی، اس کا مال اس کا سمجھنے لگتے، اپنے پاس جو کچھ ہے اپنا سمجھنے لگتے۔ تو علم حاصل نہیں کرے، علم کیا حاصل کرنا ہے؟ اپنی پہچان کا حاصل کرنا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میری حقیقت کیا ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم فقیر ہے۔ فقیر مطلب جس کا کچھ بھی نہیں ہے دنیا، سب کچھ جس کا بھی ہے مولا کا ہے۔ تو یہ علم نہیں حاصل کرنے سے ہوگا کیا؟ تمام پرابلموں کی جڑ یہی ہے، علم حاصل نہیں کرنا۔ علم حاصل کرے تو عبادت صحیح ہوتی، علم حاصل کرے تو اپنی پہچان حاصل ہوتی، علم حاصل کرے تو عاجزی آتی، علم حاصل کرے تو یہ اندر کا جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، جو اندر غلاظت، قلب کی جو غلاظت ہے، یہ قلب سلیم جا کے یہ نا غلاظت والا قلب بن گیا، وہ صاف نہیں ہوتا۔ علم حاصل کر لیے تو یہ قلب جا کے قلب سلیم ہو جاتا، یہ دنیا کی محبت اس میں سے نکل جاتی۔ تو علم حاصل نہیں کرے تو عبادت نہیں ہوتی، وہ فساد لے کے آتی۔ فساد کیا ہے؟ تکبر لاتی، میں پن سب سے بڑا فساد، میں کچھ ہوں، یہ فساد۔ تو اللہ کی عبادت بول کے جا رہے ہیں، مگر ظاہراً اللہ کی عبادت بول کے جا رہے ہیں، مگر ہمارا باطن یہ گواہی دے رہا ہے میں کچھ ہوں بول رہا بات، ہمارا نفس بول رہا تو کچھ ہے، ہمارے قلب بول رہا تو کچھ ہے، ہماری روح بول رہی تو کچھ ہے۔ مالک کے سامنے مملوک کیسا کھڑنا ہے؟ مملوک بن کے کھڑنا،
مخلوق بن کے کھڑنا. مثال کے طور پر آپ منسٹر سے ملنے جاتے ہیں, ایم پی سے ملنے جاتے ہیں, پرائم منسٹر سے ملنے جاتے ہیں, کیسا ریلیشن تھا, اس کو یقین ہم کو رہتا, ارے پرائم منسٹر ہے, ارے چیف منسٹر ہے, یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے, یہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہے, ارے ایم ایل اے, ایم پی ہے, یہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے, یہ آئی پی ایس ہے, یقین رہتا. اور وہ یقین کا عمل ہمارا کیسا رہتا, ہم عام ناگرک, ہم عام جو ہے نا ایک انڈین جو بھی ہے, ہم عام ایک جو ہے نا بندہ بن کے رہتے اس کے سامنے, مطلب اس کا مقام, اس کے پوزیشن کا خیال ہم کو رہتا, اور ہم اپنے پوزیشن کا بھی ہم کو خیال رہتا. تو اس کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے جو اس کے خلاف ہو. منسٹر کے سامنے جیسا بننا ہے ویسے کرتے, مطلب عاجزی کرتے, انکساری کرتے, اس کا مقام برابر دیتے, ادب کا خیال رکھتے, مطلب ادب کرتے برابر آپ اس کے سامنے جا کے. کیوں, آپ کو علم ہے کہ وہ پوزیشن کا ہے, وہ اتنا مقام اس کو ہے. مگر اللہ کا علم نہیں ہے کہ اللہ کون ہے, کس کے سامنے ہم جا رہے ہیں. ہمیں اپنا علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میری حقیقت کیا ہے. تو یہ علم حاصل نہیں کر رہے تو کیا ہو رہا ہے, فساد آ رہا ہے. تو فساد کیا ہے, سب سے بڑا فساد میں کچھ ہوں. جو شیطانیت سب سے بڑا فساد ہے کہ میں کچھ ہوں بول کے چلے جاتے ہیں. تو ہم دیکھیے بغیر علم کے اتنی ساری عبادتیں کر رہے ہیں, بغیر علم کے ہم آپ کو کیا دھوکا, ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم بہت کچھ کر دیے سمجھ رہے ہیں, ہم بہت کچھ, ہم زکات دے دیے, صدقات دے دیے, خیرات کر دیے, ہم پوری زندگی ہم سمجھ رہے ہیں کہ مطلب نیکیوں میں لگا دیا سمجھ رہے ہیں. ہاں, وہ میں کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں, میں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, تو یہ فساد میں مبتلا ہے, اور وہ فساد والا عالم شیطان ہم کو غافل کر دے. دیکھو اولیاء اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے, ہمارے اندر وہ فساد کا احساس دیتے, دیکھ تیرے اندر وہ فساد ہے, میں پن ہے, تیرے اندر کچھ, تو اپنے آپ کو کچھ غلط سمجھ رہا ہے. وہ اولیاء اللہ کے ذکر سے, دیکھو حضور غوث ثقلین کے ذکر سے, اولیاء اللہ کی محفلوں سے فائدہ کیا ہوگا, وہ فساد کا احساس دیتے ہمارے اندر, ہمارے کو کہ ہمارے اندر وہ فساد بیٹھا ہوا ہے, وہ فساد کو نکالنا. تو علم سے وہ فساد کو نکالتا. علم کون سا ہے, وہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم ہے. حقیقت میں تو باطنی علم ہے, یعنی اپنی نفس کا علم, اپنی پہچان کا علم, اپنے آپ کو جاننے کا علم, پھر مولا کو جاننے کا علم کہ مولا کون ہے ہمارا, کون ہمارا مالک ہے, کون ہمارا رازق ہے, کس سے ہم پڑھ رہے ہیں, علم حاصل کریں. تو یہ جب آئے گا تو یہ ہمارے اندر سے فساد نکلا. تو بہت دیکھنے میں معمولی ہے, مگر ہمارے حضور غوث ثقلین کا ایک قول جو ہے نا قرآن اور حدیث کی پوری تشریح, آپ کے قول, آپ کے اقوال, آپ کے خطبات جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, تو اس میں سے ایک لائن ہے کہ علم کے بغیر عبادت کیا کرتی ہے, فساد میں لے کے آتی ہے. فساد, ہم فساد, وہ لڑائی جھگڑا کا فساد, اصل فساد تو ہمارے اندر ہے, ہمارے اندر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں, اصل فساد ہے. یہ سب سے بڑا فساد ہے. اور شیطانیت ہے, شیطان فساد کر رہا تھا کہ میں بہتر ہوں. حضرت نبی کے سامنے بولا کہ اللہ کو بول رہا ہے کہ مولا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں, میں آگ کا بنا ہوا. اس کو آگ, ظاہری آگ معلوم تھی, ظاہری مٹی کی, ظاہری معلوم تھی, مگر حقیقت مٹی کی نہیں معلوم تھی, حقیقت آگ کی نہیں معلوم تھی اس کی. تو وہ اپنے آپ کو کچھ علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرا, اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بول رہا, مولا میں بہتر ہوں, بولا اپنے آپ کا جانتا پر نہیں رہا. تو ہم بھی کیا کرتے, اپنے آپ کو بہتر سمجھتے اور عبادتیں کرتے. عبادتیں کر کے کیا ہوتا, تکبر آتا. وہ تکبر کیا ہے, حالانکہ ہونا کیا چاہتا ہے, عبادت کر کے عاجزی آنا, عبادت کر کے بندگی آنا. جیسا حضور غوث ثقلین عبادتیں کرتے, عاجزی آپ کے اندر ہوتی, انکساری اندر ہوتی, محبت ہوتی آپ کے اندر, حسن اخلاق آپ کے اندر ہوتا, لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات کرتے, لوگوں کے عیب, حالانکہ ظاہر اور باطنی علم ہوتا آپ کو لوگوں کا بھی, مگر ان کے عیب پہ جو ہے نا پردہ ڈالتے, اور جو ہے نا بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا جو ہے نا خیال کرتے. تو علم کے بغیر عبادت کیا ہوتی. تو علم دین ضروری ہے, بولنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین ضروری ہے. بغیر علم کے ہمارا کوئی بھی کام صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ یہی علم سے ایمان آتا, یہی علم سے اخلاص آتا, یہی علم سے بندہ بن کے رہتا, یہی علم سے بندے کو بندگی کا احساس ہوتا کہ میں بندہ ہوں یا میں مالک بن کے بیٹھا ہوں. تو علم ضروری ہے, علم بغیر تو یہ حضور کو. اب یہ علم کی مثال دیکھیے, اب حضور غوث ثقلین نظر ایک مرتبہ, دیکھو علم والوں کا عمل کیا ہوتا ہے, علم والوں کا عمل دیکھیے. اب حضور غوث ثقلین نظر ایک مرتبہ آپ کو ایک خط آیا, ایک بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ تھا, سنجر کا بادشاہ تھا. اس نے خط لکھا حضور غوث ثقلین نظر آپ کے نام خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حضور غوث ثقلین نظر, میرے پاس بہت بڑی ملکیت ہے, بہت بڑی بادشاہت ہے, بہت زیادہ زمینیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ آپ کو عطا کروں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی گزارے. تو حضور غوث ثقلین جو ہے نا خط پڑھے, اب اس کا جواب لکھتے ہیں, آپ شاعری میں لکھتے ہیں, اس کا مفہوم کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ ملک کی بادشاہت کی محبت میرے اندر آ جائے, اگر یہ بادشاہت کی محبت, یہ ملک کی محبت میرے اندر آ جائے, تو میرا نصیب سنجر بادشاہ کے کالے تاج کی طرح کالا ہو جائے گا.
مطلب اس کی محبت اگر میرے دل میں آ جائے، اس کی ہوس میرے اندر آ جائے، تو میں سمجھوں گا کہ میں سمجھوں گا کیا کہ میرا نصیب ہی کالا ہو جائے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، میں اگر اگر اس کی محبت، مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ جو چیز اللہ سے دور کرے، وہ چیز کی محبت ہمارے اندر ہے تو ہم بد نصیب ہیں. ہماری بد نصیبی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے ہمیں دور کرے، اللہ سے غافل کرے، اللہ کا قرب نہ بنے، اللہ کی بندگی کے قریب نہ کرے، مطلب کیا ہے؟ وہ بد نصیبی ہے. تو آپ فرما رہے ہیں میرا نصیب کالا ہو جائے گا اگر اس کی محبت میرے دل میں آ جائے. اب ہمارے اندر دیکھیے کئی چیزوں کی محبت ہے جو ہم کو اللہ سے دور کرتی. حالانکہ ہم عبادتوں کے لیے، نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر ہمارا دل کدھر کی رہتا؟ وہ دوست میں رہتا، بھائی میں رہتا، فون کا میسج آ رہا ہے، واٹس ایپ کا میسج آؤں گا، فیس بک پہ یہ میسج آؤں گا، انسٹاگرام پہ یہ میسج آئیں گا، ارے اس کا سبسکرپشن آئے گا، فون آ رہا تو بولتا ہے ارے اس کا فون آئے گا، اس کا فون آئے گا، یہ ٹائم پہ کرنا تھا انہیں. مطلب ہم نماز میں رہ کے بھی نماز میں نہیں رہتے ہم. مطلب وہ سارے تمام چیزیں دنیا جو اللہ سے دور کر رہی ہے ہم کو. تو حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو میرے لیے بد نصیبی ہوگی اگر اس کی محبت میرے اندر آ جائے. تو آپ پھر لکھتے فرماتے خط میں آپ لیٹر میں جواب دے رہے ہیں میرے پاس اس سے بہترین سلطنت ہے. میرے پاس جو سلطنت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کی سلطنت میرے پاس. دیکھو اللہ کی یاد تمام اولیاء کے پاس مقدم چیز ہے. ایمان سب سے مقدم چیز اولیاء اللہ کے پاس. تو آپ فرما رہے ہیں جو سلطنت، یہ تو سلطنت ہے ہی ہے، مگر میرے پاس جو سلطنت ہے وہ سب سے بڑی سلطنت ہے. وہ سلطنت کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا قرب، اللہ کی بندگی، یہ سب سے بڑی سلطنت میرے پاس ہے. اس سے بڑھ کے کوئی سلطنت ہے ہی نہیں. اس سے بڑھ کے اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو میرے کو اتنی بڑی دولت دیا، اس سے بڑھ کے سلطنت کچھ نہیں. میرے نزدیک تو یہ جو سلطنت تو کہہ رہا ہے وہ سلطنت جو کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب ہم کو اگر کوئی مال اور دولت لا کے دیے، کوئی آفر لا کے دیے، تو ہمارا دل کیا کرتا؟ مچلتا. مگر یہ علم والے جو ہوتے ہیں، عمل والے جو ہوتے ہیں، اللہ کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان والے، یہ توحید اور رسالت والے جو ہوتے ہیں، ان کا دل اتنا پاکسا ہو جاتا کہ بڑے بڑے مسئلے، ہم کو تو بڑے بڑے مسئلے دکھتے ہیں، مگر وہ سیکنڈوں میں یہ مسئلوں کو حل کر دیتے. اتنا بڑا خط آیا، اتنی بڑی دولت لے کے خط آیا، مگر آپ ریجیکٹ کر دیے اس کو، بولے نہیں اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی سلطنت دی ہے. پریفرنس کیا دی؟ اللہ کی یاد کو دیے. اور فرما رہے ہیں اس کی حقیقت تو میرے پاس جو کے دانے کے برابر بھی نہیں. مطلب کچھ ہے ہی نہیں. مطلب دنیا کو لات مار دیا، بولے کہ دنیا کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. تو ہمارے اللہ والے یہ عمل کرے تو مرید کا عمل بھی یہ ہونا، غلاموں کا عمل بھی کیا ہونا کہ جو چیز اللہ سے روکے، وہ چیز اللہ سے دور کرے، ہم بھی اس سے دور ہو جانا. وہ چیز کیا کر رہی؟ غافل کر دے رہی. جو دکھنے میں چمک ہے، دکھنے میں کیا. اب یہ علم نہیں ہونے سے کیا ہے؟ اگر ہم کو وہ چیز آتی، ہم کو اگر وہ چیز ملتی تو ہم کیا کرتے؟ لپکتے اس کو، کودتے اس کو. ارے مال آ رہا، ارے دولت آ رہی، ارے رہتا نا سب کو کہ میں فلاں کمپنی میرے پاس آ جائے، فلاں جگہ کا میں سی او بن جاؤں، فلاں گاڑی میرے پاس آ جائے. یہ چاہت، یہ شوق کہ لوگ میری واہ واہی کرے، لوگ میری تعریف کرے، لوگ میرے سامنے گڑ گڑائے میں مالدار ہوں، لوگ میرے کہے ارے کیا بندہ ہے بھائی، کتنا مالدار ہے بھائی. یہ جو خوشی، یہ چاہت، یہ دنیا داری ہے. مطلب بندہ چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں بچا جاؤں، اس لیے مخلوق کو پیدا کرا. اللہ تعالیٰ چاہا کہ ہر کام میں مولا ظاہر ہو، ہر کام میں یہی ظاہر ہو کہ مولا سے ہم پڑھ رہے ہیں، مولا ہمارا مالک ہے. اور اولیاء اللہ اللہ کو ظاہر کرتے، اپنے کو نہیں ظاہر کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ جب اولیاء اللہ اللہ کو ظاہر کرے، ہر کام میں اللہ کو سامنے رکھے کہ اللہ سے ہو رہا، ہر کام میں اللہ کی پہچان بتا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے احسان کو کیسا کرے کہ ان کے احسان کا بدلہ کیا دیے کہ قیامت تک ان کے ذکر کرنے والوں کی محفلیں لگا دی، قیامت تک ان کا ذکر جاری کرنے والے لگا دی کہ میرا ذکر کرنے والوں کا میں ذکر کروں گا، میرے ذکر کرنے والوں کی جو ہے نا ذکر محبت میں لوگوں کے دلوں میں ڈالوں. حدیث شریف بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر مخلوق میں جس سے محبت فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں کو، جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا پہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. پھر زمین پہ اس کی محبت کو پھیلا دیا جاتا ہے. مطلب یہ محبت عطا ہے، محبت یہ محنت سے نہیں آتی، یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت، حضور غوث ثقلین کی محبت کیا ہے؟ پورے عالم میں آپ کی، پورے آسمانی عالم میں اور زمین کے عالم میں آپ کی محبت اللہ تعالیٰ نے جو نا فرشتوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں، حیوانوں کے دلوں میں، مطلب ہر مخلوق کے دل میں آپ کی عظمت، آپ کی محبت ہے. تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کا عمل کیا تھا؟ ہمیشہ اللہ کی یاد کو، ہمیشہ اللہ کے قانون کو ترجیح اور پریورٹی دیتے تھے. اور ہم کیا کرتے؟ اس کا الٹا کرتے. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہم کو بھی اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ کی یاد کو زندگی دینا ہے. ہمارے اندر جو ہم مخلوق کی یاد کر رہے ہیں، مخلوق کی طرف متوجہ ہو رہا ہر کام میں، اس کو ہٹا کے اللہ کی یاد کو ہمیشہ رکھنا. تو حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیسک چیز کیا ہے؟
ایمان بیسک چیز ہے، اللہ کی علم دین بیسک ہے. علم دین آئے گا تو ایمان بھی آئے گا، علم دین آئے گا تو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہم کو ملے گی. علم دین امپورٹنٹ ہے، بغیر علم دین کے یہ سب نہیں ہونے والا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے اتنے بڑے پیدائشی مادر ذات، پیٹ سے ہی آپ ولی ہے، بشارت نہیں بشارت آپ کو ولایت سے پہلے ملی ہونے کے باوجود، مگر آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی، بڑی آپ کے بڑے واقعات ہے کہ کتنی محنت اور مجاہدے کر کے آپ نے بھوک، کئی وقت تو ایسا کھانے کو کھانا نہ ہوتا آپ علم، لیکن علم دین حاصل کرتے، لوگ تکالیف دیتے، لوگ پریشان کرتے، مگر پھر بھی آپ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہ کے علم دین حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے آج تک بھی آپ کا مقام جو ہے نا زندہ رکھا، آپ کا ذکر بلند کرا، آپ کے ذکر کو آگے بڑھا رہا، کیونکہ آپ اللہ کی یاد کو زندہ کرے، اللہ کی عبادت ایسا کرے، اللہ کو ایسا پہچانے، اللہ کا ایسا قرب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بے شمار نہ. تو حضور غوث الثقلین اتنے بڑے ہو کے علم دین حاصل کرے، تو ہم تو ہمارے تو کچھ آتا بھی نہیں، تو ہمارے کو بھی کیا کرنا ہے کہ اولیاء اللہ کی محفلوں میں، اولیاء اللہ کی محفلوں سے ہم اپنے آپ کو حوالے کر کے اپنے اندر جو میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکالنا، کہ میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، مولا کا ہے. بتاؤ کیسا نکلے گا؟ وہ علم سے ہی نکلے گا. نہیں تو کیا ہوگا، زندگی بھر ہم حوالے نہیں ہوں گے، زندگی بھر علم حاصل نہیں کریں گے، کیا ہوگا ہمارے اندر وہ فساد ہوگا، ہم فسادی اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا ارے فسادی ہے، فسادی کیا کہے، وہ اللہ جو خلق دیے، قلب سلیم دیے، وہ خلق کی زمین پہ فساد مچا رہے ہیں. وہ خلق کی زمین پہ اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء ہونا تھا، اس میں جگہ شیطان کو دے رہے ہیں. مطلب ہم ہمارے بازو کا اگر ہماری کوئی زمین کہیں پر بھی ہے، 200 گز کی زمین ہے، کوئی قبضہ کر لیا تو ہم کیا بولتے ہیں، فسادی ہے، لڑائی گنڈا ہے، جھگڑا کرنے والا، بولتے نہیں. مطلب ہماری زمین پہ جو بظاہر ہے ہم محنت کر کے کمائے، تو ہم کو کوئی قبضہ کر لے تو کیسا تکلیف ہوتی. اب یہ اللہ تعالیٰ ایک زمین دی ہم کو، قلب سلیم دی، اور پوچھے گا قیامت میں، لو میرا قلب سلیم کا ہے، وہ یاد والا خلق کا ہے، وہ پاک صاف خلق کا ہے، وہ شفاف، وہ کانچ کی طرح صاف قلب دیا تھا، وہ خلق کا ہے، وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. مگر وہ زمین پہ ہم کیا کریں، وہ زمین شیطان اور نفس کے حوالے کر دی، نفس کے حوالے، اپنا سمجھے تو حوالے کر دیا. اب علم حاصل کرے تو اپنا نہیں سمجھتے، علم حاصل کرے تو جس کا ہے اس کے حوالے کر دیتے. ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، اپنا سمجھنے سے ایک پرابلم کیا ہو رہی، شیطان اور نفس کے حوالے کر دیں، انہیں جو چاہے جو چاہے کر رہا ہوں، فساد ڈال رہا اس میں، میں ڈال رہا اس میں، وسوسے ڈال رہا، گندگی ڈال رہا، کفر ڈال رہا، شرک ڈال رہا، نفاق ڈال رہا. مطلب انہیں مست ہے، یہ زمین پہ انہیں راج کر رہا ہوں، اور ہم کو احساس نہیں ہے کہ قبضہ کر لیا. ہم یہ وہ زمینوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، ارے انہیں یہ زمین میری یہ کرے، میرا بھائی یہ کر دیا، میری بہن یہ کر دیا، میرے کو پراپرٹی میں ایسا نہیں. یہ اللہ کی پراپرٹی ہم جو شیطان کو دے دیے، سو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی پراپرٹی ہے، اتنی بڑی پراپرٹی جو آخرت میں بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ، بتلاؤ میرا قلب سلیم کا ہے. حالانکہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا قلب سلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، پر اتنی امپورٹنٹ ہے قلب سلیم کی. اور یہی قلب میں علم آتا، یہی قلب میں ایمان آتا، یہی قلب میں محبت آتی، یہی قلب میں اخلاص آتا، یہی قلب میں استقامت آتی، اور یہی قلب خبر میں جواب دے گا. تو اتنا امپورٹنٹ قلب ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. علم حاصل کرو بول تو نہیں کر رہے ہیں، کوشش کرو بول تو نہیں کر رہے ہیں. ہم دنیا داری کے لیے 99.99% کر رہے ہیں، 100% کر رہے ہیں، 99.9 چھوڑیے، 100% دنیا داری کے لیے کوشش محنت کر رہے ہیں. کیوں وہاں سے پیسہ ملتا، کیوں وہاں سے جو ہے نا پروموشن ملتے، کیوں وہاں سے میرے کام بنتے، سمجھ ہمارا یقین دنیا داری پہ ہو گیا، اور وہ کام کرتے ہیں ہم 100%، جہاں پر دیتے نا اللہ کو چھوڑ کے، وہاں ذلیل ہو کے لوٹتے، وہاں ذلیل ہو کے لوٹتے، وہاں رسوائی کے ساتھ لوٹتے. کیوں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دیے، تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے حوالے کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا اے دنیا تیری جو خدمت کرے تو اس کی جو ہے نا ذلیل اور رسوا کر، اور جو میری خدمت کرے تو اس کو جو ہے نا عزت دے، تو اس کی غلام بن جا، بولے اللہ تعالیٰ دنیا کو. تو دنیا ایسی چیز ہے. تو حضور غوث الثقلین بتا رہے ہیں، اور آپ کا قول بھی ہے کہ دنیا کیا ہے، کہ دنیا جو ہے نا غافل کر دیتی ہے انسان کو. یہ دنیا کی چمک میں جو ہے نا مت پڑو، کیونکہ یہ ایسی چیزیں یہ غافل کر دے گی ہم کو. تو آپ کے سامنے جب چیز آئی تو آپ کیا کریں، اس کو ریجیکٹ کر دیا، بولے گا اللہ کی یاد سب سے، اللہ کی یاد کو اہمیت دینا. تو کون سا بھی کام ہو، مطلب کام چھوڑنے سے منع نہیں ہے، ہر کام کرنا ہے، گھر کا کام بھی کرنا ہے، آفس کا کام کرنا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، معاملات بھی کرنا ہے، ہر کام بھی کرنا ہے، مگر یہ چیزوں سے مولا سے دوری نہیں ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا، مال اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے. کیسا آزمائش ہے کہ یہ مال اللہ سے دور کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ خاص ایسی چیزیں ہیں کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں مولا سے دور کر دیتی ہیں. جب یہ چیزوں کو مولا کے حوالے کر دیے، مولا کی مرضی سے استعمال کر لیے، تو یہ آزمائش جو ہے نا کامیابی مل جاتی. مطلب بندہ یہ آزمائش میں سکسیسفل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے اس کو. اب یہ مال بھی اپنا سمجھ رہے ہیں، اولاد بھی اپنی سمجھ رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں ہم، مال کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، اور اولاد کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر رہی ہیں. ہم اولاد کو دنیا کی تعلیم بڑے سے بڑے اسکول میں، کالج میں، اور ادھر ادھر یونیورسٹی میں پڑھا کے فخر محسوس کر رہے ہیں،
حالانکہ وہ فخر نہیں، وہ تکبر، وہ کیا ہے، وہ میپن ہے ہمارا، وہ ہمارے جو ہے نا خواہشات نفس ہے. ہمارا کو فخر کیا کرنا ہے؟ ہمارا کو فخر یہ کہ اگر ہمارا کو اولاد کو اگر کچھ دینا ہے تو یہ ایمان کی دولت دینا، علم دین کی دولت دینا، خود بھی حاصل کرنا، اس کو بھی حاصل کرانا. صبر کی، جیسا حضور غوث ثقلین کے والدین، آپ کی والدہ آپ کو بھیجے مدرسے کے لیے بچپنے میں اور بے فکر ہو کے بھیجے، مولا کے حوالے کر کے بھیجے اور فرمایا کہ قیامت تک ہماری ملاقات نہیں. کیسا؟ کیوں؟ آپ کو معلوم تھا کہ اصل چیز تو اللہ کی یاد ہے، اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے، اصل چیز تو آخرت کی کامیابی تو اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیے. مال کو اولاد کو مولا کے حوالے کر دیا. اب ہمارا کو تو اتنا بڑا، اتنا ہائیسٹ لیول آف ایمان تو ہمارا ہے بھی نہیں، ہم کر بھی نہیں سکتے ایسا، کر بھی نہیں سکتے. آج کے زمانے میں تو کر بھی نہیں سکتے، ہوگا بھی نہیں کوئی آپ کی والدہ کی طرح. تو مگر ہم اتنا کر کے وہ بتا رہی، ہمارے کو سبق دے رہی. ہمارے کو تو گھر بیٹھے ہی کرنا ہے، گھر بیٹھے ہی چیزیں مل رہی ہے، آن لائن جو ہے نا تعلیمات ہے، آف لائن تعلیمات ہے، گھر بیٹھے بیٹھے چیزیں مل رہی. مگر پھر بھی گھر بیٹھے بیٹھے چیزیں ملنے پر بھی ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں، کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مطلب اتنی اہم چیز ہے ایمان. اور ایمان ایسی چیز ہے پوری کائنات میں کہیں بھی بندہ چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے. اور یہ فری میں ملنے والی چیز ہے، جو فری میں ملنے والی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے علم دین اور سب کے لیے رکھا نا. اس میں ایسا نہیں کہ غریب حاصل نہیں کر سکتا، امیر ہی حاصل کرتا، غریب بھی علم حاصل کرتا، امیر بھی حاصل کرتا. مگر چاہیے فکر، چاہیے اس. ہاں، مولا میرے کو حکم دیے فکر چاہیے. جب بندے کے اندر فکر آتی تو اس کو اسباب جو ہے نا پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. کوئی بندہ ہے بلڈنگ خریدنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی بلڈنگ نہیں خرید سکتا. کوئی بندہ کوئی زمین خریدنا ہے، ہر کوئی نہیں خرید. مگر علم اور ایمان اور محبت اور اخلاص ایسی دین کی دولتیں ہیں کہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے اس کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے فرض کرا. جب اللہ تعالیٰ سب کے لیے فرض کرا تو سب کے لیے آسانیاں ہیں. مگر ارادہ چاہیے، کوشش چاہیے، نیت چاہیے اس کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے آسانیاں کرتا ہوں. حضور غوث ثقلین نے تو پوری زندگی پر کوششیں کرے، پوری زندگی پر جو ہے نا اپنے آپ کو حوالے کر دیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی آسانیاں دیے کہ آپ حقیقت میں آپ زندہ ہے اور ہمارے دل مر گئے، ہم مر گئے. حقیقت میں تو آپ لوگ زندہ ہے. اللہ کی راہ میں جو یہاں سے رخصت ہوتے وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہوتے. وہ اللہ کی یاد میں پہلے بھی تھے، اللہ کی یاد میں ابھی بھی ہے. اور ہم اللہ کی یاد سے دوری کی وجہ سے حقیقت میں ہم مردہ ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ ایمان حاصل کرنا. ایمان کیسا حاصل ہوگا؟ علم دین سے ہوگا. یہ ہمارے حضور کو تو علم دین بہت ضروری ہے. ہم ایزی لے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں 5 وقت میں نماز. اکثریت کی غلط فہمی ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھ لیا تو میں کام کر دیا سمجھ رہے ہیں، میرا ہو گیا سمجھ رہے ہیں. اتنی بڑی غلط فہمی ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. وہ 5 وقت نماز پڑھ کے ہو گیا سمجھ رہے ہیں. 5 وقت نماز پڑھ کے ہوا نہیں، وہ ایک دین کا کچھ مختصر حصہ ہے. وہ دین کے ابھی بہت سارے حصے ہیں. اور نماز کو درست کرنے کے لیے ایمان چاہیے، نماز کا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات حاصل کرنے کے لیے وہ احسان چاہیے. پھر نماز کا جو رزلٹ ہے کہ فواہشات منکرات سے روکتی ہے، یہ رزلٹ بھی آنا چاہیے. پھر ایک نماز سے دوسری، پھر نماز کو قائم کرنے کا حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ. روزہ ہے، روزے سے متقی بناتا ہے روزہ، وہ روزے کا رزلٹ بھی چاہیے متقی. تو حج ہے، پاک صاف کرتے ہیں بندے کو. زکات ہے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ تمام چیزیں ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں کر کے اکثریت یہ ہو گئی کہ اب میرے کو علم دین حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے جو ہے نا کچھ 5 وقت نماز پڑھ لو، سال میں زکات دے لو، زندگی میں ایک بار حج کر لو، میرا ہو گیا سمجھ رہے ہیں. اور بچوں کو بھی کیا کرو، بس دنیا داری میں لگا دو. جو سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں، جو لوگ آ کے جو نا بکواس کر کے چلے جا رہے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، جو مطلب دین کی دم نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، جو منہ کو آیا اٹھا کے بولتے رہے وہ کر لو، کافی ہے بول رہے. یہ ہمارے ذہن سے ہم دین بنا لی. اس لیے خبر میں اللہ تعالیٰ سوال کیا رکھے، بتا تیرا دین کیا ہے. مطلب اپنی مرضی سے چلاتا ہے، میری مرضی پہ آ. ہم زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، اللہ کی مرضی پہ گزارنا. تو اللہ کی مرضی پہ گزارنے کے لیے جو وہ مرضی گزارے نا ان کے حوالے ہو جانا پڑتا. جیسا پیرانے پیر حضور غوث ثقلین جاتا ہوں، زندگی ہمیشہ اللہ کی مرضی سے گزارے، اللہ کے رسول کی مرضی سے گزارے. ہم بچوں کو ان کی تعلیمات، ان کی تربیت، ان کا دین کا طریقہ نہیں دیکھے، ہم دنیا داروں کا طریقہ دیکھ رہے ہیں جس کو کچھ دین کے بارے میں معلوم ہی نہیں. کوئی کامیڈین کے پیچھے لگ گیا، کوئی کرکٹر کے پیچھے لگ گیا، کوئی فٹ بالر کے پیچھے لگ گیا، کوئی گولفر کے پیچھے لگ گیا، کوئی جو ہے نا ٹینس پلیئر کے پیچھے لگ گیا، مطلب ان کے پیچھے لگا، کوئی جو ہے نا ریسلنگ کے پیچھے لگ گیا، کوئی جو ہے نا ایم فائٹر کے پیچھے لگ، مطلب ہر کوئی کسی نہ کسی فیلڈ کو پکڑ کے بس اس کے پیچھے لگے ہوئے. ہاں بھائی یہ کرنا ہے، اس کے پیچھے لگانا ہے. مگر دین کے بارے میں آیا تو کسی کو فکر نہیں. تو حضور غوث ثقلین کی ساری زندگی کیسا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں، اور آپ زندگی بھر آپ کا یہی تھا کہ توحید اور رسالت، کہ اللہ لا الہ الا اللہ کے تعلیم دیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے، اور
اس کو لوگوں میں عام کرتے، اور ہمارا بھی کام کیا ہے، کیونکہ ہم غلام ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان آئے، ہمارے اندر علم آئے، ہم بھی علم دین حاصل کریں اور ہمارے قلب کو صاف صاف کرے. بھائی بھی اپنے دل کو صاف صاف کرو اور آپ بھی اپنے دل کو صاف کریں. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری شادی کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی معاف فرما مولا. اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب سے کے صدقے تمہیں ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے مولا. اپنے فضلوں کرم سے ہمیں اچھی موت عطا فرما مولا، ہمیں اچھی طرح عبادت کرنے والا، اچھی طرح ذکر کرنے والا بنا مولا. ہمیں تیرے محبوبین انبیاء صدیقین شہداء صالحین نیک بندوں سے ہماری ملاقاتیں کرا، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما مولا. قبول فرما اس محفل کو مولا، اس میں جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما دے مولا. رحم فرما، کرم فرما، خود درگزر فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ. اللهم صل علی